بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج 25 دسمبر 2021 متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی والدہ بیگم خورشید کی 36ویں برسی تھی۔ اس سلسلے میں ہماری اطلاعات یہ تھی کہ کچھ کارکنان بیگم خورشید میموریل ہال جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے سیل کیا گیا تھا اس کے باہر برسی کا کوئی اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اس سے قبل بھی 2016 تک تو اس حال میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ برسی منائی جاتی رہی ہے، لیکن 22 اگست 2016 کے بعد اس حال کو سیل کر دیا گیا تھا، 90 کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو کارکنان جو تھے وہ اپنے طور پر شہر کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گروپ مل کر یہ برسی منا رہے تھے، لیکن اس مرتبہ جب گزشتہ 2 ہفتوں سے متحدہ کے قائد الطاف حسین اپنی تربیتی نشستوں سے خطاب کر رہے تھے، نہ صرف کراچی، حیدرآباد بلکہ سندھ کے مختلف علاقوں میں ان کی تربیتی نشستیں سنی گئیں اور وہاں جو سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد غالباً یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ متحدہ کی اعلیٰ قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے متحدہ کے قائد الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کی تربیتی نشست شروع کر دی ہے۔ اس پر کوئی بین بھی نہیں لگایا گیا تھا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی گئی تھی، لیکن گزشتہ رات جو عمل کیا گیا، دیواریں گرا دی گئیں اور لال قلعے کی دیواریں گرا دی گئیں، خورشید بیگم میموریل ہال کی دیواریں گرا دی گئیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تاحال اسٹیبلشمنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے درمیان نہ تو کوئی بات چیت کا عمل شروع ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی جو ہے پیش رفت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل دہرایا گیا اور اس کو باقاعدہ دیواریں مسمار کر کے یہ ان کو پیغام دیا گیا کہ ابھی حالات جوں کہ توں ہی موجود ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 90 پر جو یہ عمل کیا گیا ہے، خورشید میموریل ہال کی دیواریں گرائی گئی ہیں، لال قلعے کی دیواریں جو گرائی گئی ہیں، جو ہم نے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق یہ تمام کارروائی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا عملہ رات کی تاریکی میں پولیس کے ساتھ موجود تھا اور پوری طرح سے جو ہے یہ اس عمل میں سندھ گورنمنٹ کے بعض افسران بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق رات پولیس کی نگرانی میں یہ ساری کارروائی کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کارروائی کس کے حکم پر کی گئی ہے، اس کے پس پردہ کون سے عوامل ہیں جو یہ کارروائی کی گئی ہے، کون لوگ ہیں، کن کے احکامات تھے کہ یہ دیواریں گرائی گئی ہیں 90 کے قریب بیگم خورشید میموریل ہال اور لال قلعے کی۔ اگرچہ کچھ عرصہ قبل پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور ان کی جماعت پر پابندی پر شدید احتجاج کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ احتجاج اس وقت ہی کرنا تھا جن دنوں میں الطاف حسین کی تقاریر پر پابندی عائد کی گئی تھی اور ان کی جماعت پر پابندی عائد کی گئی تھی، 90 کو بند کیا گیا تھا، 90 کے قرب و جوار میں جو متحدہ کے آفیسز تھے ان کو بند کیا گیا تھا، سندھ کے مختلف علاقوں میں جن آفیسز کو بند کیا گیا تھا ان پر ہمیں اسی وقت احتجاج کرنا تھا، لیکن اس وقت کی خاموشی جو تھی وہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، اس وقت کی خاموشی پر بھی انہوں نے معذرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو اگر اب جب یہ کارروائی حکومت کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں۔ اگرچہ بتایا جاتا ہے کہ جن دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے متحدہ کے قائد الطاف حسین کے متعلق جو یہ لفظ استعمال کیے تھے اور اس پر سخت احتجاج کیا تھا، ان کی تقاریر کی پابندی پر احتجاج کیا تھا،
ان کی پارٹی پر بین کیے جانے پر احتجاج کیا، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے منقطع ہو گئے تھے، اور جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ جو ہے متحدہ کے قائد کی حمایت کرنا پڑی تھی۔ ناظرین، دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے رہنما عامر خان نے گزشتہ دنوں ورکر کنونشن سے خطاب کے دوران بعض پارٹی عہدیداروں اور کارکنان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہیلو کی آواز پر جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ 15 دنوں سے الطاف حسین کی تربیتی نشستوں کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے کئی ذمہ دار عہدیداروں اور اراکین اسمبلی نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی جو پارٹی کے رہنما لندن میں مقیم ہیں ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان سے معلوم کرنا چاہا کیا الطاف حسین اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، تو وہاں سے ان کو یہ جواب ملا کہ ابھی تک ایسے کوئی معاملات طے نہیں ہوئے، لیکن اگر معاملات کوئی طے ہو گئے اور کوئی کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تو اس میں کارکنوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے اراکین اسمبلی اور ایسے عہدیداروں کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا جو مشکل وقت میں الطاف حسین کا ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ تمام خبریں آنے کے بعد وہ جو کارکنان، وہ جو رابطہ کمیٹی کے ممبران اور جو بہادر آباد کے ذمہ داران نے الطاف حسین کی تربیتی نشستوں کو دیکھ کر سیاسی طور پر وہاں اپنا رخ تبدیل کیا تھا، اور جن لوگوں نے لندن سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی وفاداریاں ظاہر کی تھی، وہ دوبارہ واپس آ چکے ہیں اور دوبارہ واپس آ کر بہادر آباد متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد میں اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے جو گزشتہ دنوں بلدیاتی اداروں میں ترمیمی بل کے ذریعے جو شہری حکومت اور شہری لوگوں پر کے پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا ہے، اس سے نکلنے والی چیخوں سے نہ صرف پورا سندھ بلکہ اسلام آباد کے ایوان اور پنڈی کا گیٹ نمبر 4 بھی ہل کر رہ گیا ہے۔ سندھ حکومت نے اس بل کی منظوری کے بعد کراچی اور سندھ کے شہری حلقوں کی سیاسی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 11 دسمبر کو کثیر الجماعتی کانفرنس بلانے کا اہتمام کیا ہے، اور اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد سے مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر کو دیے جانے والے دعوت نامہ سابق بیوروکریٹ سندھ اسمبلی رکن سندھ اسمبلی جاوید حنیف اور رکن قومی اسمبلی اسامہ قادری نے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کو گزشتہ روز دعوت نامہ پہنچایا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد رکن قومی اسمبلی اسامہ قادری، رکن صوبائی اسمبلی جاوید حنیف اور سابق چیئرمین ضلع شرقی معید انور کی قیادت میں یہاں ہماری رہائش گاہ پر آیا تھا، اور یہ دعوت نامہ جو کثیر الجماعتی کانفرنس 11 دسمبر کو منعقد کر رہے ہیں سندھ کے بے اختیار بلدیاتی نظام کے موضوع پر، اس کا دعوت نامہ پہنچایا ہے۔ ہم نے شکریہ کے ساتھ ان کا دعوت نامہ قبول کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آج اپنی تنظیم کے مشاورتی کونسل کے اراکین سے مشورے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس میں شرکت کس طرح کی جائے گی اور کیا جو ہے ہمارا موقف ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ ہم نے وفد کو اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مشترکہ قراردادوں میں کراچی کے اسٹیٹس کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے موضوع کو شامل رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اگر MQM پاکستان کراچی اور مہاجروں کے معاملے پر سنجیدگی سے کوئی کوشش کرنا چاہتی ہے تو بالکل ان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ ہمارا اپنی قوم اور اپنے شہر کی استحکام اور اس کی بحالی کے لیے ہر طرح سے ہر پلیٹ فارم پر اور ہر سطح تک جانے کی
عزم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزم ہمارا جاری رہے گا۔ ناظرین، سندھ حکومت نے ایک بل کے ذریعے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں سے جن یونیورسٹیز کو، جن کالجز کو اور جن ہسپتالوں کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا ہے۔ السلام علیکم، ادا چھا حال بھائرو؟ خوش آयो؟ امید ہے تو जेके भी मुंहिंजा भाइर आहिनि, जेके भी मुंहिंजा दोस्त आहिनि, जेके असांखे ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़ आहिनि, सभु ख़ैर ऐं ख़ैरियत सां हूंदा। इहा जेका तव्हां तस्वीर ॾिसी रहिया आहियो, इहा तस्वीर जेका आहे न का गाह जी भरी आहे, न को हंध बिस्तरनि जी गढड़ी आहे, न का ॿी शइ आहे। इहो ट्रैक्टर जे पोयां जेको हर आहे, हर में जेका इहा शइ ॿधल आहे न भाऊ, इहा ज़ुल्म जी इंतिहा आहे। इहो हिकु ग़रीब मिसकीन माण्हू जी लाश आहे। मोरे जे शहर खां थोरो अॻिते काज़ी अहमद सां गॾु हिकिड़ो शहर आहे दौलतपुर, उते सिविल हस्पताल में इन्हे ग़रीब मिसकीन जो दम गुज़र थियो आहे। उतां जे इंतिज़ामिया इन ग़रीब जे लाइ एम्बुलेंस न ॾिनी आहे। पंहिंजे माइटनि ग़रीबनि इंतज़ार खां पोइ इन लाश खे ट्रैक्टर जे पोयां जेको हर आहे उन में ॿधी खयूं था वञनि। तूं भले खा, तूं भले ग़रीब मिसकीननि जे फंड मां बंगला ठारा, भले तूं मिसकीन ग़रीब जे फंड मां टूडियूं कार वठ, भले ओताकूं हला जवान जा पुट, पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखजांइ, ग़रीबनि जा लाश साइकिलनि ते था वञनि, मोटर साइकिलनि ते खयूं था वञनि, रशकनी गॾह गाॾनि ते ग़रीबनि जा लाश तव्हां पार्सल करे हस्पतालनि मां घर पुॼायो था। तव्हांजा लाश भले 2D गाॾी में अचनि, भले तव्हांजा लाश एयर कंडीशन एम्बुलेंसनि में अचनि, ज़ालिम ग़रीबनि जा फंड खाइण वारा, पर इहो यादि रखजांइ त क़बर जो साइज़ हिकु अथई। उते न तुंहिंजी सिफारिश हलंदई, न उते ईअं चयो वेंदो थे फिलाणे जो ख़ासि माण्हू आहे, हिन हस्पताल में हिन इंतिज़ामिया जे लाइ इनखे फिलाणे माण्हू जी सिफारिश आहे। उते तोखे गोघो ॾिबो। अलाह जी ज़ात तोखे न चूड़े ही पुछा कंदो त तूं जंहिं फंड ते वेठो हुए, जेका तोखे मूं कुर्सी अता कई, तो छो इंसाफ़ न कयो, छो अदल तो न कयो? ग़रीबनि जे साह खे तव्हां मामूली जानवरनि कीड़नि वारी साह सम्झो था। अड़े तुंहिंजो अज़ीज़ या तुंहिंजो माइट या तूं पाण इन शइ में लाश पंहिंजी खणे वेंदे? अज़ियत कोन ॾेई। इन्हनि जे वोटनि ते तव्हां बीठा आहियो, इन्हनि जे वोटनि ते तव्हां मिल्कतूं ठाहियूं आहिनि, इन्हनि जे वोटनि जे करे तव्हांखे आसाइतूं मिलियूं आहिनि। जीअरे त सुख कोन ॾेई सघिया आहियो, पर मुंहलनि जो बि क़दुरु कोन अथव जो हुननि जी तज़लील करे लाश को इज़त सां घर मोकिलियो। इहे जेके आहूं हितां निकिरनि था न, इहे आहूं आसमान खे ॾारनि थियूं ऐं तव्हां खां हिसाब किताब थियो वेंदो। इहे जेके बंगला तव्हां ठाहिया आहिनि, इहे अॻिते कमु कोन ईंदई। यादि रखजांइ, हिसाब किताब ॾियणो पवंदई। जेके उनके मुतालिक अवाम का कहना है कि उनकी कारकर्दगी बल्दियाती इदारों में होते हुए खासी अच्छी रही है, और ये इदारे जो सिंध गवर्नमेंट ने हथियार लिए हैं, ये बल्दियाती इदारों के ज़रिए ज़ेर तमाम चलने वाले वो इदारे थे जो अवाम के टैक्स से बनाए गए थे और अवाम की जो है भरपूर ताउन से ये कायम किए गए थे। और इनकी कारकर्दगी सिंध हुकूमत में चलने वाले वो तालीमी इदारे और वो महकमा सेहत के इदारों से कारकर्दगी बेहतर है, जबकि सिंध हुकूमत ने के पास जो महकमे मौजूद हैं, महकमा सेहत के इदारे या तालीम के इदारे या यूनिवर्सिटीज़ जो स्कूल मौजूद हैं, उनकी कारकर्दगी आज तक भी मायूस कुन है। और लेकिन उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत ने इस पर शब खून मारा है, और ये इदारे जो हैं वो हथिया लिए गए हैं। इनके जो इन पर जो है अब ये अपने जो पार्टी कारकुनान को जो है वो इन पर जो है नौकरियां दी जाएंगी, उनको नवाजा जाएगा, अपने मनपसंद लोगों को यहाँ तैनात किया जाएगा, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कसरुल जमात जो महाजिर कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की जानिब से जो कसरुल जमात कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, अगर इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई नताइज नहीं निकले तो कराची हैदराबाद के शहरी रोडों पर होंगे। सिंध हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की जाएंगी और सिंध हुकूमत को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो ये जो तालीमी इदारे या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इदारे सिंध हुकूमत में शामिल किए गए हैं उनको वापस किया जाए।
میری غصہ دنوں جب ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت متعصبانہ کارروائیاں کر رہی ہے اور حیدرآباد یونیورسٹی کا کام روک دیا گیا ہے. وہ یونیورسٹی جو 1.5 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہی تھی اس میں 98 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں, لیکن اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے اور اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ SIUT میں تبدیل کیا جا رہا ہے, جبکہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے اس کو SIUT کے لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ SIUT کے لیے مناسب نہیں ہے, اس کو یونیورسٹی بنایا جائے اور یہ یونیورسٹی کے قابل ہے. تو ناظرین, جو متعصبانہ کارروائیاں ہیں اس کے خلاف کثیر الجماعت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کی کامیابی کا اندازہ 11 تاریخ کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے. مجھے ان الفاظوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ میرے چینلز کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور میرے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.